السلام علیکم، مائی نیم از ڈاکٹر مبشر۔ سب سے پہلے میں اپنے ویورز کو مبارکباد دوں گا عید کی، حج کی، اور جو پاکستان میں ایک تبدیلی آئی ہے اس کی بھی۔ اس کے بعد ہم ٹاپک کو ڈسکس کرتے ہیں۔ سوری، لاسٹ منتھ تقریباً 4-5 ویکس آپ لوگوں کے ساتھ ان ٹچ نہیں رہ سکا۔ میں بھی اسی تبدیلی کے چکر میں ویکیشن پہ تھا۔ آئی واز ان پاکستان but my schedule was so tight I could not keep in touch with you. The other thing is that the internet services is so bad in Pakistan. Oh my god. Okay, leave it. اب آتے ہیں اصل ٹاپک کی طرف کہ جب کسی پیشنٹ کو یا جب بھی کوئی شخص اگر اس کو ڈائبٹیز ڈائگنوز ہو جائے، یہ پتہ چل جائے کہ اس کو شوگر کی بیماری ہو چکی ہے، تو اس کے بعد اس کو سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، شوگر ایک بیماری نہیں ہے، یہ ایک بیماریوں کا مرکب ہے۔ اس کو کہیں گے یہ سنڈروم ہے جو بہت سارے باڈی کے سسٹم کو ڈسٹرب کرتا ہے فرام ہیڈ ٹو ہیل۔ سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخن تک اگر کوئی بیماری اس کی کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں تو وہ ڈائبٹیز میلائٹس ہے، شوگر ہے۔ اور یہ اتنی ڈیفرنٹ ہے مختلف اس کے مختلف لوگوں کے ساتھ کہ ینگ ایج میں اگر شوگر ہوتی ہے تو اس کے مسائل اور ہیں، 40 کے بعد ہوتی ہے تو اس کے مسائل اور ہیں، 50 کے بعد اس کے مسائل، اور اس کی کمپلیکیشنز بھی ڈیفرنٹ پرسنز کے ساتھ ڈیفرنٹ ہے۔ ایسے کیسز بھی دیکھے ہیں کہ لوگوں کو شوگر ہوئی ہے اور 5 سال کے اندر اندر اس کی کمپلیکیشنز کی وجہ سے لوگ اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اور ایسے لوگ بھی ہیں جن کو 60 سال سے شوگر ہے لیکن وہ اس کو مینج کر کے رکھتے ہیں اور بالکل ٹھیک ہے، ان کو کسی قسم کا کوئی پرابلم نہیں ہے سوری فار دیٹ۔ اب یہ ہے کہ اگر شوگر ہو جائے، دیکھیں بیماری کوئی بھی ہو جائے تو یہ اللہ کی طرف سے آتی ہے، لیکن اس کے بعد اس کا کنٹرول یہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہم نے اپنی جان کی حفاظت کرنی ہے۔ اگر کسی کو شوگر ہو جائے تو اس کے بعد جو ٹیسٹ اس نے کروانے ہیں، جو پیرامیٹر ہیں، اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے ہر سال میں 1 یا 2 دفعہ، 6 مہینے بعد یا سال میں 1 دفعہ اپنا بلڈ پریشر لازمی چیک کروانا ہے۔ اگر بلڈ پریشر کی ریڈنگ 140/80 جو ہے، اگر یہ آ جائے یا اس سے زیادہ آ جائے، 2 دفعہ، 6 مہینے میں 2 دفعہ یا سال میں 2 دفعہ، آپ نے 1 ماہ بعد چیک کروائی ہے، اس کے 1 ماہ بعد دوبارہ چیک کروائی ہے، اگر 140/80 سے زیادہ ریڈنگ ہے، اس کی ویلیو آتی ہے، تو اس کا مطلب ہے آپ کو بلڈ پریشر ہے، تو بلڈ پریشر کی میڈیسن ساتھ لینی شروع کر دیں۔ ادروائز، کیونکہ بلڈ پریشر جب ہائی ہوتا ہے تو یہ جا کے پھر آپ کی آنکھوں کو اور کڈنیز کو یہ خراب کرے گا۔ نیکسٹ یہ ہے کہ آپ نے اپنی سال میں 1 دفعہ اپنا پروٹین یوریا چیک کرنا ہے کہ پیشاب کے اندر پروٹین تو نہیں آ رہی، یہ لازمی آپ چیک کروانا ہے۔ اگر پیشاب میں پروٹین آتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چھلنی ہے، جو نیفرونز ہیں کڈنیز کے اندر، اس کے اندر انفلیمیشن اور سوزش ہو گئی ہے۔ جیسے کوئی بھی چھلنی ہے تو اس کے اندر سوراخ اس کے بڑے ہو گئے ہیں، تو اس کا مطلب یہ الارمنگ سچویشن ہے کہ اگر اس کو آپ ٹائملی کریکٹ نہیں کریں گے تو رینل فیلئر یا کڈنی جو ہے وہ فیل ہو سکتے ہیں۔ نمبر 3 جو ہے، 3rd نمبر پہ، وہ LDL اینڈ ٹرائیگلیسرائڈ ہے، یہ بھی سال میں 1 دفعہ لازمی چیک کریں۔ اس کی نارمل ویلیو 100 ہے LDL کی، اور ٹرائیگلیسرائڈ 150۔ اگر یہ ہے LDL 130 یا 140 سے اوپر ہے اور ٹرائیگلیسرائڈ 200 سے زیادہ ہیں تو اس کو بھی لازمی کریکٹ کریں، اس کے لیے میڈیسن استعمال کریں یا ایکسرسائز کریں، یا جو اس کے میئرز ہیں وہ ہم الگ سے ڈسکس کیے بھی ہیں اور فردر کر لیں گے، اس پہ چل کے اس کو کنٹرول میں رکھیں۔ ادروائز یہ ہارٹ اٹیک کا باعث بن سکتے ہیں یہ والے پیرامیٹرز۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں کہ آئی سکریننگ سال میں 1 دفعہ لازمی اپنی آنکھوں کا چیک اپ کروانا ہے، اور ڈاکٹر سے کہنا ہے کہ وہ آپ کو شوگر ہے، شوگر کے لحاظ سے آپ کی آنکھوں کی فنڈوسکوپی لازمی کرے۔
فنڈوسکوپی کرنے سے پتہ چلے گا کہ آپ کے ریٹینا جو ہے جس پہ ہماری جو ہم چیز دیکھتے ہیں اس کی شبیہ بنتی ہے کہ آیا کہ وہ انٹیکٹ ہے یا اس کے اندر کوئی پرابلم ہے. دو ہیں، ایک پرالیفریٹیو ریٹینوپیتھی ہوتی ہے، ایک نان پرالیفریٹیو ہو تو وہ میڈیسن سے ٹھیک ہو جاتی ہے. پرالیفریٹیو اگر یہ جو سامنے لکھی ہوئی ہے یہ اگر ریٹینوپیتھی ہوگی تو اس کے لیے سرجری کرنی پڑے گی. اس کے بعد اوبیسٹی، آپ نے لائف سٹائل یہ ذہن میں رکھیں، شوگر ہونے کے بعد وہی بندہ اپنے آپ کو بہتر اور ٹھیک رکھ سکتا ہے جو اپنی لائف سٹائل میں تبدیلی کر لیتا ہے آل ٹوگیدر. اگر شوگر سے پہلے جو اس کے جو جس انداز سے وہ لائف گزار رہا تھا، اب اس میں تبدیلی کرنی پڑے گی، اس کو ایکٹیو لائف گزارنی پڑے گی، بہت ساری چیزیں چھوڑنی پڑیں گی کھانے میں اور ایکسرسائز کرنی پڑے گی، تب وہ بالکل فٹ رہے گا. کیونکہ اوبیسٹی کا ڈائریکٹ کانٹیکٹ ہے شوگر کے ساتھ. اگر وزن کم ہوگا تو ڈائبٹیز بہتر ہو جائے گی. اسموکنگ، سگریٹ چھوڑنی پڑے گی. سگریٹ جو ہے وہ امیونٹی کو کم کرے گی اور ڈائبٹیز میں لنگ انفیکشن بہت زیادہ ہونے کے چانسز ہوتے ہیں اسموکرز کے اندر. اس کے بعد انفیکشن، باڈی کے اندر کسی قسم کا کوئی انفیکشن ہے اس کو بچانے کے لیے آپ نے لازمی سال میں ایک دفعہ چیک کریں. اگر انفلوئنزا کی ویکسینیشن یا نمونیا کی ویکسینیشن پاکستان میں ہوتی ہے تو وہ ویکسینیشن کروائیں. ادروائز وائٹامن اے اور وائٹامن D3 اس لازمی لیں، کیونکہ جو لوگ دھوپ میں نہیں جاتے ان میں امیونٹی کم ہو جاتی ہے تو ان میں یہ نمونیا یا انفلوئنزا یہ ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. ویسے بھی ڈائبیٹک جو ہیں وہ انفیکشن ان کو ہونے کا چانسز بڑھ جاتا ہے. یہ 7 چیزیں ہیں جو سال میں ہر بندے کو ایک دفعہ، اگر جو بھی شوگر جس کو ہے اس نے اپنے ٹیسٹ کروا کے ان چیزوں کو کلیئر رکھنا ہے، تاکہ اگر یہ چیزیں ٹھیک ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ کمپلیکیشن سے بچا ہوا ہے. تھینکس فار واچنگ. سی یو ان دا نیکسٹ